الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم اپنے ناظرین کو پروگرام زیر و زبر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے، یعنی ہمیں تلاش ہے آج کے ہمارے تیسرے اسٹوڈنٹ کی جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا ہمارے 24 بریلینٹ بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مقابلے میں. جی ہاں، اس بار ہم نے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے 12 اسکولوں کو، جس کے 144 اسٹوڈنٹس ہمارے اس مقابلے میں شامل ہوں گے، جن کے درمیان یہ مقابلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا چلا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ایک اسٹوڈنٹ ملتا چلا جائے گا. یعنی 24 دن کے بعد ہمارے پاس 24 بریلینٹ بچے ہوں گے جن کے درمیان ہم ایک مرتبہ پھر مقابلہ کروائیں گے، جس میں سے ہمیں تلاش ہوگی سپر 4 اسٹوڈنٹس کی، جن کے درمیان گرینڈ فینالے ہوگا اور پھر ہمارے اس سیزن کا ہمیں ونر مل جائے گا. تو آئیے ہم اپنے آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، بڑھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے تعارف کی طرف. دیکھتے ہیں آج کس اسکول سے تعلق رکھنے والے کون سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا اپنی اسکول کا نام بھی بتائیں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے، کس کلاس میں پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں بتائیں گے. میرا نام کتمیر رضا ہے، میرے اسکول کا نام دارالمدینہ ہے، میں کلاس 4 کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کتمیر، مرحبا کہتے ہیں. بڑھیں گے ہمارے اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف. جی بیٹا اپنا تعارف کروائیں گے. میرا نام محمد عبدالمعیز ہے، میں پرو ایکٹیو اسکول میں پڑھتا ہوں، میں جماعت پنجم کا طالب علم ہوں. چلیں جناب، بڑھیں گے ہم اپنے اگلے اسٹوڈنٹ کی طرف. اور اگلے اسٹوڈنٹ کا تعارف چونکہ وہ غیر حاضر ہے، جن کا تعلق تھا الزہرا اکیڈمی سے، محمد طلحہ نام تھا، مگر آج یہ کسی وجہ سے ہمارے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے، لہٰذا آج پہلی ایلیمنیشن یوں کہا جائے کہ محمد طلحہ کی ہی سمجھی جائے گی. ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم تیسرے راؤنڈ سے ایلیمنیشن شروع کرتے ہیں، مگر چونکہ آج ایک بچہ غیر حاضر ہے لہٰذا ہم پہلی ایلیمنیشن یہ چوتھے راؤنڈ سے شروع کریں گے. جی اگلے کنٹیسٹنٹ کا تعارف. میرا نام محمد غفران رضا تاری ہے. ارے ماشاءاللہ، غفران کس اسکول میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ الحرم اسلامک اسکول. الحرم اسلامک اسکول سے تعلق ہے. کلاس بھی بتائیں گے اپنی؟ 8. کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاءاللہ، یہ قابلیت ہے بچے کی کہ اتنی چھوٹی عمر میں 8ویں کلاس میں پہنچ چکے ہیں. اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، مزید عروج عطا فرمائے، مزید برکت دے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. جی بیٹا. میرا نام محمد معظم ہے، دا ویژن اسکول میں پڑھتا ہوں، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب، دا ویژن اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، محمد معاذ نام ہے. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. معاذ بتائیں گے بیٹا کتنی تیاری کر آئے ہیں؟ بہت تیاری کی ہے. چلیں یہ تو ہم آپ سے جب سوال کریں گے تو وہ جوابات بتائیں گے کہ آپ کی تیاری کتنی بہت ہے. جی آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سلام کریں تو پورا سلام کریں، یہ چیز بھی ہے. میرا نام محمد مصطفیٰ عمران ہے، میں ہیکسے اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہوں اور میں گریڈ 8 میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب، غلام مصطفیٰ ہیکسز اسکول میں زیر تعلیم ہے، 8ویں جماعت میں پڑھتے ہیں، 8ویں کلاس کا حصہ ہے. اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ایک تربیت یہاں پر بچوں کی ہوتی چلی جائے کہ بیٹا جب بھی سلام کریں گے تو کوشش کریں کہ پورا سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 6 کنٹیسٹنٹس ہوا کرتے ہیں، مگر آج کسی وجہ سے ایک بچہ ایبسنٹ ہوا ہے. نام ہے محمد طلحہ، الزہرا اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا ہم ان کو فرسٹ ایلیمنیشن کنسیڈر کریں گے. یعنی جو ہماری ایلیمنیشن ہونی تھی تیسرے راؤنڈ کے بعد، وہ ہماری پہلے راؤنڈ میں ہی کنسیڈر کر لی جائے گی. آپ سب کو چوتھے راؤنڈ تک کھیلنے کا موقع ملے گا. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ میں ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے راؤنڈ میں آپ کو 180 سیکنڈز دیے جائیں گے، یعنی 3 منٹ کا ٹائمر چلایا جائے گا. آپ کے پاس 3 منٹ میں زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دینے کا موقع ہوگا. لیکن جواب کون دے گا؟ جواب وہ دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ کے سامنے بزر رکھی گئی ہے، آپ نے سوال سننا ہے. سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہو تو آپ نے بزر بجانی ہے. جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا اس کو جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. مگر یاد رہے، اگر آپ نے صحیح جواب دیا
تو آپ کو دی جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ ون کا کاؤنٹر شروع ہوتا ہے۔ اب راؤنڈ ون کے لیے پہلا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے تتمیر رضا نے۔ 22 جماعت الاخر۔ 22 جمادی الاخرى جواب درست دے دیا ہے۔ بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کیا، بتائیں انہیں کیا کہیں گے؟ جی اس بار بزر بجائی ہے محمد غفران نے۔ صحابی۔ ان کو صحابی کہا جائے گا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جن 10 صحابہ اکرام کو نبی پاک نے جنت کی خوشخبری سنائی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اس بار بھی بزر بجائی ہے غفران رضا نے۔ جی غفران۔ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں۔ جی بزر بجائی ہے غلام مصطفیٰ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس اسلامی مہینے میں وصال فرمایا؟ جی بزر بجائی ہے معیز نے۔ جی معیز۔ ربیع الاول۔ ربیع الاول جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال ہوگا، غور سے سننا ہے آپ نے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ جی بزر بجائی ہے غفران نے۔ ملک شام۔ ملک شام جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ کون ہے؟ بزر بجائی ہے غلام مصطفیٰ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اگلا سوال، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ بزر بجائی ہے محمد معاذ۔ بریلی شریف میں۔ بریلی شریف میں جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ بزر بجائی ہے محمد معیز۔ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس اسلامی ہجری سال میں پردہ فرمایا؟ جی بزر بجائی ہے محمد معاذ۔ سن 11 ہجری۔ سن 11 ہجری جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آسمان سے پہلی بارش کب نازل ہوئی؟ غفران۔ جی غفران۔ 10 محرم الحرام۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ امیر اہل سنت کا نام کیا ہے؟ تتمیر۔ مولانا الیاس قادری۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پہلے راؤنڈ کا وقت ختم ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ جی پہلے راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر تتمیر رضا نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ عبد المعیز نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس۔ محمد غفران نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس۔ محمد معاذ کے ہیں 20 پوائنٹس۔ غلام مصطفیٰ نے لیے ہیں 20 پوائنٹس۔ اب آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ جی جناب، راؤنڈ 2 بڑا ہی زبردست راؤنڈ، کیونکہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں بڑی ہی پیاری ایکٹیویٹی۔ آپ کو یہ بال پٹ نظر آ رہی ہے؟ اس بال پٹ میں ہم نے چھپا رکھے ہیں 18 کارڈ۔ کتنے کارڈز؟ 18 کارڈز اس میں ہائڈ کیے ہوئے ہیں۔ ہر کارڈ پر الگ نمبر دیا ہوا ہے۔ آپ نے ان کارڈز کو تلاش کرنا ہے۔ جو زیادہ کارڈز لے گا اس کے پاس زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات کے۔ ہر کارڈ پر نمبر لکھے ہوں گے اور نمبر سے ریلیٹڈ سوالات میرے پاس ہوں گے۔ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلطی کی تو 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کارڈز حاصل کرنے ہیں۔ آئیں گے بال پٹ کے پاس سارے بچے۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی بال پٹ میں سے باہر نہیں گرنی چاہیے۔ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کارڈ حاصل کریں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں سوالات کے جوابات دینے کے۔ جو جتنے زیادہ جوابات دے گا اتنے زیادہ نمبر گین کرے گا۔ یاد رہے کہ جس بچے کا اسکور کم ہوگا وہ ہمارے چوتھے راؤنڈ سے ایلیمنیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ کریں گے بیٹا۔ ویسے یہ راؤنڈ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، ایک دوسروں کا احساس سکھاتا ہے۔ جلدی کریں گے بیٹا، ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے۔ 5 4 3 2 1 اسٹاپ۔ چلیں جی اسٹاپ ہو جائیں، سب اپنے اپنے پوڈیمز پر آ جائیں گے۔
جس نے جتنے کارڈز لیے ہوں گے اس کے پاس اتنے چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. جی قطبی رضا کتنے کارڈ حاصل کیے ہیں؟ اونلی ون. چلے معیز اونلی ون. چلیں جی غفران اونلی ون. یہ کیا ہو گیا بھائی آج؟ محمد معاذ جی 2 کارڈز لیے ہیں. چلیں جناب آپ کے کارڈ نمبر بھی معلوم کریں گے مگر اس وقت سوال ہوگا کتمی رضا سے. کتمی رضا بتائیں گے اپنا کارڈ نمبر؟ 12. کارڈ نمبر 12. کارڈ نمبر 12 سے آپ کے لیے سوال ہے قرآن پاک کا حافظ کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ 10 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے. جی جناب جواب بالکل درست دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک ہی کارڈ آپ کے پاس تھا 10 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے عبد المعیز کی. جی عبد المعیز اپنا کارڈ نمبر شو کریں گے. 15 نمبر کا کارڈ آپ کے پاس ہے اور ہم آپ سے 15 نمبر کا سوال کر لیتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں پردہ فرمایا؟ 63 سال. 63 سال کی عمر میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اینڈ پوائنٹس کا اضافہ ہوگا عبد المعیز کے اسکور میں بھی. بڑھیں گے ہم غفران کی طرف اور غفران اپنا کارڈ نمبر شو کریں گے. 2. کارڈ نمبر 2. چلیں جی آپ سے ہم 2 نمبر کا سوال کر لیتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنائے ہیں؟ 6 دن میں. 6 دن میں بنائے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے یہ زمین و آسمان 6 دن میں بنائے مگر کس کے لیے بنائے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا آقا تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. جواب غفران رضا نے بھی صحیح دے دیا ہے. غفران ایک ہی کارڈ تھا آپ کے پاس بھی؟ جی. چلیں جی بڑھیں گے محمد معاذ کی طرف. محمد معاذ اپنا کارڈ نمبر شو کریں گے. 13 اور 14. 13 اور 14. چلیں جناب 13 نمبر کا سوال پہلے آپ سے کر لیتے ہیں. 13 نمبر کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے کتنے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ 70,000. سبحان اللہ. 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا کارڈ نمبر آپ نے بتایا 14 اور 14 نمبر کا سوال یہ ہے کہ قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3. اللہ اکبر. قبر میں 3 سوالات ہوں گے. آج دنیا کے سوالات کی تیاری, جب دنیا میں امتحان ہوتا ہے تو سوالات کی تیاری رات دن جاگ کر کی جاتی ہے. ہمیں اپنی قبر کے سوالات کی بھی تیاری کرنی چاہیے. اللہ نصیب فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بڑھیں گے غلام مصطفیٰ کی طرف اور غلام مصطفیٰ اپنا کارڈ نمبر شو کریں گے. 16 اور 18. چلیں جناب آپ نے کہا 16 اور 18. پہلے 16 نمبر کا سوال کرتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7. آپ نے کتنے دیکھے؟ 1. ایک ہی آسمان دیکھا ہے مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ آسمان 7 ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال آپ سے ہوگا 18 نمبر کا اور 18 نمبر کا سوال بڑا ہی آسان سوال آ گیا ہے. آپ نے بتانا یہ ہے کہ دنیا کے بر اعظموں کی تعداد کتنی ہے؟ 7. جی جناب 7. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کے دونوں ہی سوالات کے جوابات 7 ہوئے مگر ہم نے آپ کو 20 پوائنٹس دیے ہیں کیونکہ ہر صحیح سوال کے جواب پر 10 پوائنٹس دینے تھے. ہم نے آپ کے اسکور میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا. اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. قطبیر رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ان کا ہو گیا 30 پوائنٹس. عبد المعیز نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 30 پوائنٹس. محمد غفران نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 10 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس. محمد معاذ نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ نے بھی دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس. اب باری ہے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی. آئیے چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. جی جناب تیسرے راؤنڈ میں باری باری آپ کو الفاظ دکھائے جائیں گے اور ان الفاظ کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا, یاد کرنا ہوگا اور پھر آپ کو اسکرین پر ایک سوال دکھایا جائے گا. ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہمارے اس سوال کا جواب ہوگا, وہ آپ نے درست کرنا ہوگا. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہوگی سب سے پہلے قطمیر رضا کی. قطمیر ریڈی ہیں آپ؟
جی کتمی رضا کے لیے آپشن اسکرین پر دکھائے جائیں. قید خانہ، جنت، دوزخ، تکلیف، راحت. جی جناب، تو یہ تھے آپ کے آپشنز. بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں گے اسکرین پر سوال کیا آتا ہے. دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ جو الفاظ آپ کو دکھائے گئے تھے انہی میں سے ایک لفظ آپ نے یہاں پر رکھنا ہوگا. قید خانہ. آپ نے کہا قید خانہ. آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط؟ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے عبد المعیز کی. بڑھیں گے عبد المعیز کے الفاظ کی طرف. ہاتھ، زیور، زور، ہتھیار، سرور. جی جناب دیکھنا یہ ہے سوال آپ کے لیے کیا آتا ہے. سوال ہے دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار. آپ نے کہا ہتھیار ہے. آپ کے پاس ہتھیار ہے؟ جی ہر مسلمان کے پاس دعا کا ہتھیار ہوتا ہے اور دعا یہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے اور اس ہتھیار کو استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. جی دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا غلط. دعا مومن کا ہتھیار ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف. جی غفران کے لیے آپشنز دکھائے جائیں. گنو، تولو، ناپو، یاد کرو، بناؤ. جی جناب دیکھتے ہیں سوال کیا آتا ہے. پہلے کیا بعد میں بولو؟ پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے تولو بعد میں بولو. چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب کیا آتا ہے. جی پہلے تولو بعد میں بولو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے محمد معاذ کی. جی محمد معاذ کے لیے الفاظ اسکرین پر دکھائے جائیں گے. آرام، خوبصورتی، مقصد، آنکھ، صفائی. جی اب بڑھتے ہیں سوال کی طرف. مقصد. جی سوال آپ نے سنا نہیں دیکھا ہے اور جواب دے دیا ہے. دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے یا غلط. آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. محمد معاذ کے بھی اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے. باری ہے غلام مصطفیٰ کی. جی غلام مصطفیٰ کے لیے الفاظ پلے کیے جائیں. صدقہ، دھون، تحفہ، مسیحا. جی بڑھتے ہیں سوال کی طرف. جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جی مسیحا. آپ نے کہا مسیحا. حالانکہ ہم نے آپ کو 5 الفاظ دکھائے تھے. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا غلط. جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. غلام مصطفیٰ کے اسکور میں بھی 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. ایک اور سوال ہوگا یہاں پر. باری ہے قطمیر رضا کی. ایک مرتبہ پھر قطمیر رضا کے لیے الفاظ دکھائے جائیں. شرط، بات، نظر، نیت، عزت. جی جناب بتائیں ان الفاظ کو رکھنا کہاں ہے. سوال بھی پلے کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی کیا ہے؟ شرط. ایمان کی شرط ہے. جی جواب دیکھیں گے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قطمیر کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے قطمیر نے اپنے اسکور میں. باری ہے عبد المعیز کی. عبد المعیز کے لیے الفاظ دکھائے جائیں گے. اسلام، اخلاق، کردار، ایمان، سردار. جی جناب بڑھیں گے سوال کی طرف. مومن اپنے کس کے نور سے دیکھتا ہے؟ ایمان. جی جناب آپ نے کہا ایمان. دیکھتے ہیں اسکرین پر آپ نے جو جواب دیا وہ درست ہے یا غلطی کر گئے ہیں. مومن اپنے ایمان کے نور سے دیکھتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے محمد غفران کی. محمد غفران کے لیے اسکرین پر الفاظ دکھائے جائیں. گھر، قبر، آفس، شہر، گاؤں. جی جناب آپ کو کیا چاہیے ان میں سے؟ خبر. اللہ اکبر. چلے جناب غفران نے تو قبر سلیکٹ کر لی ہے. جی سوال پلے کریں گے. انسان دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ انسان مال کی محبت میں اور اسی کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور بالآخر وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب آپ کا درست ہے یا غلط. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے محمد معاذ کی. محمد معاذ کے لیے الفاظ دیکھیں گے. عبد الواحد، عبد الصمد، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القدوس.
جی جناب بڑھتے ہیں سوال کی طرف. سوال کیا ہے؟ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ اور کیا ہے؟ عبد الرحمن. آپ نے کہا عبد الرحمن. بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہے یا غلط. جی ناظرین اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس سوال کے جواب سے ہمیں ایک اور بات سیکھنے کو ملی. آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے نام یونیک ہونے چاہیے, ایسے ہونے چاہیے کہ اور کسی کے ایسے نام نہ سنے ہو, مگر وہ نام رکھے جائیں کہ جو ہمارے پیارے رب کو پسند ہے, ہمارے پیارے اللہ کو پسند ہے. کتنے خوبصورت نام ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. اللہ ہمیں ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے. بڑھیں گے ہمارے تیسرے راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف, اور آخری سوال کے لیے الفاظ دکھائے جائیں گے غلام مصطفیٰ کو. قبر, موت, قرآن, حشر, اخلاص. جی سوال بھی دکھا دیا جائے. کیا عبادت کی روح ہے؟ اخلاص. اخلاص عبادت کی روح ہے. دیکھتے ہیں جواب آپ کے لیے کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا غلام مصطفیٰ کے بھی اسکور میں, اور ہم بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. دیکھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر ہمارے بچوں نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. جی ناظرین تیسرے راؤنڈ میں سب نے 20 نمبر حاصل کیے ہیں, اور قطمیر رضا کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس. عبد المعیز کا بھی ہے 50 پوائنٹس. محمد غفران کے ہیں 70 پوائنٹس. محمد معاذ کے ہو گئے 60 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ بھی ہیں ہمارے ساتھ 60 پوائنٹس. جی ناظرین تیسرے راؤنڈ کے بعد ہم پہلی ایلیمینیشن کیا کرتے ہیں, مگر محمد طلحہ جن کا تعلق الزہرا اکیڈمی سے ہے آج وہ ایبسنٹ ہے, تو محمد طلحہ کو ہی پہلی ایلیمینیشن کنسیڈر کیا جائے گا. ہم بڑھیں گے اپنے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھے راؤنڈ میں یاد رہے کہ ہم اپنے ایک بچے کو ایلیمینیٹ کیا کرتے ہیں. ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ چوتھے راؤنڈ میں جس کے نمبر سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں وہی ہمارے پروگرام سے ایلیمینیٹ ہوتا ہے, مگر چونکہ آج ہمارے ایک بچے ایبسنٹ تھے لہٰذا ہم چوتھے راؤنڈ کا ٹوٹل اسکور کنسیڈر کریں گے اور ایلیمینیشن اسی کے حساب سے کنسیڈر کی جائے گی. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. جی چوتھے راؤنڈ میں ہونا یہ ہے کہ آپ سب سے سوالات کیے جائیں گے, مگر جواب وہ دے گا جو بزر بجانے میں ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوگا, اور جس نے بزر بجائی اس کو ہم جواب دینے کے لیے 3 آپشنز بھی دیں گے, اور آپ نے ان آپشنز میں سے صحیح آپشن کو چوز کرنا ہوگا. Is that clear? Yes. صحیح جواب کی صورت میں آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سب سے. سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے لیے اپنا سجدہ لمبا فرما دیا تھا؟ جی بزر بجائی ہے محمد معاذ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 امام حسین, آپشن نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم. امام حسین. آپ نے کہا امام حسین, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے محمد معاذ کے اسکور میں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی؟ بزر بجائی ہے محمد غفران نے. جی غفران آپشن سنیں گے. آپشن ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, آپشن نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب باری ہے اگلا سوال کرنے کی, مگر دیکھنا یہ ہے کہ جواب کون دیتا ہے. سوال یہ ہے غار ثور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے دوران کون سے صحابی دودھ پلانے کی خدمت پر مقرر تھے؟ جی اس بار بزر بجائی ہے محمد قطمیر نے. آپشن سنیں گے. آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 2 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جی مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے سوال کمپلیٹ نہیں سنا اور آپ نے بزر بجا دی ہے, اور آپ جواب یقیناً غلط دیں گے. صحیح جواب ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے غلطی ہو گئی ہے, 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال ہے وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کا لقب ابو البشر ہے؟ بزر بجائی ہے محمد غفران نے.
جواب دینے کے لیے بیٹا آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی اگلا سوال, مسیح ہونا کس نبی علیہ السلام کی صفت ہے؟ جی اس بار بزر بجائی ہے غلام مصطفیٰ نے. غلام مصطفیٰ آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت ایوب علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال ہوگا آپ سے, ہجرت کی رات کس صحابی کو پیارے آقا علیہ السلام نے بستر پر آرام کرنے کا شرف نصیب فرمایا؟ اس بار بزر بجائی ہے عبد المعیز نے. عبد المعیز آپشنز آپ کے پاس ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا آپشن نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب آپ کو 10 نمبر دلوا بھی سکتا ہے اور 10 نمبر مائنس بھی کروا سکتا ہے. سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے عبد المعیز نے بھی اپنے اسکور میں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال یہ ہے, شہزادی کونین کس عظیم خاتون کو کہا جاتا ہے؟ اس بار بزر بجائی ہے عبد المعیز نے. جی جناب آپ کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا, یا حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت بی بی فاطمہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب اگلا سوال ہوگا, اور یہ اس راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا. سوال یہ ہے, آدم ثانی کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے محمد غفران نے. جی محمد غفران آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام, اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. باری ہے آخری سوال کرنے کی, اور آخری سوال یہ ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کے بعد فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا. بزر بجائی ہے قطمیر نے. جی بیٹا آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 2 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر بن. آپ نے کہا آپشن نمبر 2 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. کس صحابی رسول کی شہادت کے بعد ان کا جسم مبارک زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچا تھا؟ بزر بجائی ہے قطمیر نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 2 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 3 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کے ان عظیم صحابہ کی. مل کر نعرہ لگائیں گے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. اللہ صحابہ اکرام کا فیضان نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں, بڑھتے ہیں اسکور کارڈ کی طرف. اسکور کارڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ جی ناظرین چوتھے راؤنڈ کا اسکور بورڈ ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے. قطمیر رضا نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 60 پوائنٹس. عبد المعیز نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس. محمد غفران نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے 30 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 100 پوائنٹس. محمد معاذ نے حاصل کیے چوتھے راؤنڈ میں 10 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 70 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا ان کا 70 پوائنٹس. جی ناظرین ویسے تو ہمارے پروگرام کے رولز کے مطابق چوتھے راؤنڈ میں جس کے نمبر سب سے کم ہوتے ہیں وہی ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہوتا ہے, مگر چونکہ آج ایک بچہ ہمارے پروگرام سے ایبسنٹ تھا لہٰذا ہم چوتھے راؤنڈ تک ٹوٹل اسکور کو لے کر آئے ہیں, اور چوتھے راؤنڈ میں جس کا اسکور سب سے کم ہے وہی ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہوگا. قطمیر ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. آپ یہاں تک آئے, بڑی ہی چھوٹی عمر
माशाअल्लाह, और बड़े ही कॉन्फिडेंटली आपने जवाबात दिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह आपने यहाँ तक बहुत अच्छा खेला। कितमीर रज़ा आएंगे, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने यहाँ तक प्ले किया। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। आप बैठेंगे अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। जी जनाब, 5वें राउंड में होना क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। आपके पास फ्लिप बोर्ड रखे गए हैं, जरा शो करेंगे फ्लिप बोर्ड। इन पर लिखा है जी हाँ और जी नहीं, ठीक है। मैं आपके सामने एक बात रखूंगा, आपने समझकर जवाब देना है कि आपके नज़दीक उस बात का जवाब जी हाँ होना चाहिए या जी नहीं। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। मगर याद रहे कि अब इस राउंड का स्कोर, 5वें राउंड का स्कोर, ये इंडिविजुअली काउंट किया जाएगा। तो शुरू करें हमारा 5वां राउंड। चलें जनाब, आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड का पहला सवाल सूरह नूर की आयत नंबर 35 और 40 में बकसरत लफ्ज़ नूर का जिक्र किया गया। इस मुनासिबत से इसे सूरह नूर कहा जाता है। बताइए इसका जवाब आपके नजदीक जी हाँ होगा या जी नहीं? जल्दी जवाब देंगे बेटा। जी जनाब, 3 बच्चों ने कहा इसका जवाब जी हाँ होगा, और हमारे गुफरान भाई का कहना यह है कि इसका जवाब जी नहीं होना चाहिए, मगर सही जवाब था जी हाँ। जी हाँ कहने वालों को 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और गुफरान के स्कोर में से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। सूरह फतहा कुरान पाक के 27वें पारे में है। बताएंगे इसका जवाब आपके नजदीक जी हाँ होगा या जी नहीं? जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है बेटा। सूरह फतहा 27वें पारे में है। जी जनाब, सबका कहना यह है कि इसका जवाब जी नहीं होगा, और सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि सूरह फतहा ये कुरान पाक के 27वें पारे में नहीं बल्कि 26वें पारे में है। सबके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। अगला सवाल, सूरह दुखान कुरान पाक की मदनी सूरत है। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? जल्दी करेंगे। जी जनाब, 3 बच्चों ने कहा जी हाँ और 1 बच्चे ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब हो गया है बिल्कुल सही, और जिन्होंने कहा जी हाँ उन्होंने गलती की है, क्योंकि सूरह दुखान कुरान पाक की मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरत है। अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत सवाल। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की। इसमें दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब क्या होना चाहिए, जी हाँ या जी नहीं? जी जनाब, 3 बच्चों ने एक मर्तबा फिर कहा जी हाँ, और गुफरान का कहना यह है जी नहीं इसका जवाब होना चाहिए। मगर इस बार गुफरान से गलती हो गई है, लगता है सवाल गौर से नहीं सुना। जिन्होंने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा अब्दुल मोइज, मोहम्मद मुआज और गुलाम मुस्तफ़ा के स्कोर में, और 10 पॉइंट्स माइनस होंगे मोहम्मद गुफरान के स्कोर में से। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बड़े ही गौर से सुनिएगा। ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात थे। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब क्या होना चाहिए, जी हाँ या जी नहीं? जी जनाब, 2 बच्चों ने कहा जी नहीं, 2 ने कहा जी हाँ। जिन्होंने कहा जी नहीं उनके जवाब हो गए हैं बिल्कुल सही, और जिन्होंने कहा जी हाँ उनसे गलतियां हो गई हैं, क्योंकि ताबूत सकीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात थे। बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल बड़े ही गौर से सुनिएगा। नमल का माना है चींटी, और सूरह नमल की आयत नंबर 18 में एक चींटी का वाकया बयान किया गया। बताइए आपके नजदीक इसका जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? सब ने कहा जी हाँ, और इस बार सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा सबके स्कोर में, और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
سورہ رحمان قرآن پاک کی 55 نمبر کی سورت ہے اور اس میں 78 آیتیں ہیں. بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہوگا یا جی نہیں؟ 3 نے کہا جی ہاں. عبد المعیز کا کہنا یہ ہے جی نہیں. عبد المعیز نے جی نہیں کہہ کے غلطی کر دی ہے. ان کے اسکور میں سے 10 پوائنٹس مائنس ہوں گے اور باقی سب کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. قرآن پاک کی 8ویں منزل 25ویں پارے سے شروع نہیں ہوتی. بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ بڑا ہی ٹرکی کوشچن ہے جناب. جس نے کہا جی ہاں اس کا جواب ہو گیا بالکل صحیح. قرآن پاک میں 8ویں منزل ہے ہی نہیں کہ جس کے شروع ہونے یا نہ ہونے کا ذکر کیا جائے، بلکہ قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. غفران نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. باقی تینوں بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. اسکور مائنس کریں گے تینوں کا. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف اور اگلا سوال یہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 51 نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. بتائیں گے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب، سب نے کہا ہے جی نہیں اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں نظر بد کی. آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں یہ فارمولہ بھی مل گیا، یہ وظیفہ بھی مل گیا کہ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ نظر بد سے حفاظت مل جائے گی. اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے. بتائیں آپ کے نزدیک اس کا جواب جی ہاں ہونا چاہیے یا جی نہیں؟ جی جناب، 3 بچوں کا کہنا یہ ہے اس کا جواب جی نہیں ہونا چاہیے اور غلام مصطفیٰ نے کہا اس کا جواب جی ہاں ہوگا. اس بار غلام مصطفیٰ نے بالکل صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قرآن پاک کی سورہ شورا عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. بتائیے آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جلدی کریں گے. سب نے کہا جی ہاں مگر اس بار سب نے مشترکہ مل کر غلطی کی ہے کیونکہ اس کا جواب ہے جی نہیں. قرآن پاک کی سورہ شورا یہ حا میم عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. سب سے غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹ سب کے اسکور سے مائنس کیے جائیں گے. کوشش کریں بیٹا اپنا جواب دیں، کسی اور کا جواب کاپی نہ کریں. ہم بڑھیں گے اپنے اس راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف اور آخری سوال یہ ہے قرآن پاک کے 25ویں پارے میں 5 سورتیں نہیں ہیں. 3 کا کہنا یہ ہے اس کا جواب ہونا چاہیے جی نہیں. 1 نے کہا اس کا جواب ہوگا جی ہاں. جس نے کہا اس کا جواب ہوگا جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے کیونکہ قرآن پاک کے 25ویں پارے میں 5 نہیں 4 سورتیں ہیں. غفران کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا جائے گا اور باقی سب کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور اسکور بورڈ سے سمجھتے ہیں کہ کون ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے. جی ناظرین 5ویں راؤنڈ کا اسکور بتا رہا ہے عبد المعیز نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ نمبر مائنس کروائے ہیں. ان کا اسکور ہے -20. غفران رضا نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 40 پوائنٹس. محمد معاذ نے 20 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ نے بھی اپنے اسکور میں اضافہ کیا ہے 20 پوائنٹس کا. ہم نے اسکور سے اندازہ لگانا تھا کہ کون ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہوگا. عبد المعیز -20 آپ کا اسکور ہے، یعنی آپ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. آپ یہاں تک ہمارے ساتھ آئے، آپ یقیناً بہت سارا علم دین بھی سیکھا ہوگا اور آپ کے لیے ہماری مجلس نے یہ خوبصورت سا تحفہ بھی تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ. بڑھیں گے بیٹا اپنی سیٹ کی طرف اور ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اور ہم ناظرین پہنچ چکے ہیں اپنے چھٹے راؤنڈ میں. چھٹا راؤنڈ ہمارا ایک مرتبہ پھر ہوتا ہے ایکٹیویٹی راؤنڈ. بڑا ہی خوبصورت راؤنڈ اور اس راؤنڈ میں ہمارے پاس اب کنٹیسٹنٹس بچے ہیں only 3. ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور یاد رہے اس راؤنڈ میں جس نے نمبر کم لیے وہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا. اس راؤنڈ میں ہونا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں. آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے، اس پر مختلف تختیاں لگی ہوئی ہیں. آپ کو ان تختیوں کو درست رکھنا ہے، ترتیب سے رکھنا ہے. اس میں قرآن پاک کی صورتوں کے نام بھی ہوں گے، اللہ کے مقدس نام بھی ہوں گے اور قرآن پاک کے پاروں کے نام بھی ہیں. ٹھیک ہے، باری باری آپ کو ٹائم دیا جائے گا. 30 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا.
آپ اس میں 100 نمبرز تک گین کر سکتے ہیں, 100 پوائنٹ آپ اس میں حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جتنی تختیاں آپ درست لگائیں گے اتنے نمبر حاصل کرنے کا آپ کے پاس چانس ہوگا. تو باری باری ہم بلائیں گے. پہلے بلائیں گے ہم محمد غفران کو, مگر محمد غفران اور باقی سب کے کاؤنٹر کو ایک مرتبہ پھر 0 کر دیا جائے. جی غفران رضا آئیں گے. آپ نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام کو ترتیب دینا ہے اور آپ کے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی سب سے پہلی سورت لگائی ہے سورہ انبیاء, اس کے بعد سورہ حج. چلیں جی سورہ مؤمنون تیسری تختی لگائی ہے. چلیں جی 5ویں تختی لگائی ہے. ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے, اسپیڈ سے لگائیں گے. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسٹاپ. چلیں جی جو آپ نے یہ رکھ دی ہے وہ ہم اس کو کاؤنٹ کر لیں گے, اور باقی یہ جو آپ کے پاس ہے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. یہ دونوں کاؤنٹ نہیں ہوگی. میرے ساتھ مل کر ان کے نام بھی دہرائیں گے. پہلی تختی لگائی ہے سورہ انبیاء, دوسری سورہ حج, سورہ مؤمنون بالکل صحیح, سورہ نور بالکل صحیح, سورہ فرقان بالکل صحیح, سورہ شعراء بالکل صحیح, سورہ قصص. یہاں پر غلطی ہو گئی ہے. یہاں پر کیا لگنا چاہیے تھا؟ سورہ نمل. سورہ نمل آپ کے ہاتھ میں بھی تھی مگر آپ لگا نہیں سکے. چلے جناب یہاں پر غلطی ہو گئی ہے. اور 8ویں نمبر پر آپ نے لگائی ہے سورہ عنکبوت. یہ درست ہے؟ جی جناب یہاں پر بھی یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اور 9 پر تو آپ نے کچھ بھی نہیں لگایا. اور 10ویں نمبر پر آپ نے سورہ روم, اسے بھی ہم درست مانیں گے. چلے جناب 1 2 3 4 5 6 7 70 پوائنٹس آپ کو دیے جاتے ہیں. 70 پوائنٹس حاصل کیے ہیں غفران رضا نے. اب باری ہے محمد معاذ کی. محمد معاذ آئیں گے. آپ کو بھی 30 سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا اور آپ نے 30 سیکنڈ کے دوران اللہ پاک کے مقدس ناموں کو ترتیب سے لگانا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کریں گے, ٹائم بڑی سپیڈ سے گزر جاتا ہے. 30 سیکنڈ گزرنے میں دیر نہیں لگتی. اب تک 4 تختیاں ترتیب دے چکے ہیں. جی جی چلیں جی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 چلیں جناب یہ تو پہلے سے ہی ہاتھ باندھ کے انتظار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ نے چیک کر لیا, آپ کے نزدیک درست ہے؟ چلیں میرے ساتھ دہراتے رہیں گے. پہلے نمبر پر آپ نے لگایا المتکبر بالکل صحیح, الخالق بالکل صحیح, الباری بالکل صحیح, المصور بالکل صحیح, الغفار یہ بھی درست, القہار یہ بھی صحیح, الوہاب بالکل صحیح, الرزاق, الفتاح, العلیم. ماشاءاللہ 10 کے 10 تختیاں بالکل صحیح لگا کر 100 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف. اور اب باری ہے غلام مصطفیٰ کی. جی غلام مصطفیٰ آپ آئیں گے اور آپ نے 30 سیکنڈز میں قرآن پاک کے سپاروں کے ناموں کو ترتیب دینا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی جلدی کریں گے بیٹا, اتنا ٹائم نہیں ہے, 30 سیکنڈز ہیں اونلی. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. دونوں بچوں کو حالانکہ آپ نے دیکھا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹائم از اپ. اللہ اکبر. کبھی بھی اس قسم کے مقابلے میں شرکت کرنی ہو نا تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا آگے پیچھے لگتا ہے, تو اس کو فوراً سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں اور انتظار نہیں کرتے باریک درست کرنے کا. جہاں پر جو ہاتھ میں تختی آئی اس کو اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کا جواب درست ہو جائے. چلیں نیکسٹ ٹائم کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو. ابھی فی الحال آپ نے لگایا ہے یعتذرون بالکل صحیح, وما من دابہ بالکل صحیح, وما ابرئ بالکل صحیح. 4تھے نمبر پر آپ نے لگایا ربما بالکل صحیح. 5ویں نمبر پر سبحان الذی بالکل صحیح. 6ٹھے نمبر پر آپ نے لگایا امن خلق, یہ نہیں ہے جناب.
چھٹے پر ہونا چاہیے قال علم، قال علم. چلیں جناب، ساتویں پر اقترب للناس اور آٹھویں پر قد افلح وقال الذی، یعنی آپ نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. آپ بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ بتا رہا ہے محمد غفران نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس، محمد معاذ کے ہیں 100 پوائنٹس اور غلام مصطفیٰ نے اس بار حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. غلام مصطفیٰ کے لیے خوبصورت سا تحفہ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. غلام مصطفیٰ اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. آپ بیٹھیں گے بیٹا اپنی سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف. جی ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں اپنے 7ویں راؤنڈ یعنی فائنل راؤنڈ میں. 1 to 1 دو کنٹیسٹنٹ ہمارے پاس موجود ہیں. باری باری آپ دونوں سے سوالات ہوں گے مگر سوال کا آپشن آپ کی طرف آئے گا. آپ مجھے بتائیں گے کہ کس موضوع سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے، قرآن یا حدیث. اگر آپ قرآن کے موضوع کو سلیکٹ کریں گے تو آپ سے قرآن سے ریلیٹڈ سوال ہوگا اور اگر آپ حدیث کے موضوع کو سلیکٹ کریں گے تو حدیث سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے گا. اگر آپ نے جواب سوال سننے کے بعد ہی دے دیا تو آپ کو دی جائیں گے 10 پوائنٹس اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو آپشنز دیے جائیں تو آپ کو آپشن بھی دیے جا سکتے ہیں. مگر آپشن سننے کے بعد اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو سکور دیا جائے گا، وہ ہوگا +5 اور اگر آپشن سننے کے بعد بھی آپ نے غلطی کی تو آپ کا اسکور -10 کر دیا جائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں محمد غفران سے، لیکن ایک مرتبہ پھر ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹ کا اسکور 0-0 کر دیا جائے. جی غفران، بتائیں گے کس موضوع سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے، قرآن یا حدیث؟ قرآن پاک. آپ نے کہا قرآن پاک کے موضوع سے سوال کیا جائے. جی جناب، قرآن پاک سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے، کس صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بیان کیا گیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو آپشنز بھی لے سکتے ہیں مگر آپشن لینے کے بعد جواب دینے کی صورت میں نمبر آپ کو 5 دیے جائیں گے. آپشن آپ چاہتے ہیں آپشن دیے جائیں. آپشن نمبر 1 ہے سورہ نور، آپشن نمبر 2 سورہ احزاب. سورہ احزاب. آپ کا کہنا یہ ہے سورہ احزاب. آپ نے آپشنز لے لیے ہیں اور آپشن لینے کے بعد صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کے اسکور میں +5 ہونے تھے اور اگر یہ آپ کا جواب غلط ہوگا تو آپ کا اسکور -10 ہو جائے گا. مگر آپ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب دیا ہے سورہ احزاب. آپ نے جواب بالکل درست دیا ہے. اللہ. 5 پوائنٹ کا اضافہ کیا جائے گا غفران رضا کے اسکور میں اور ہم بڑھیں گے محمد معاذ کی طرف. جی معاذ، بتائیں گے کس سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے، قرآن یا حدیث؟ قرآن پاک. قرآن پاک. چلیں جناب، قرآن پاک سے سوال آپ کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ کس سورت میں لکھا ہوا ہے؟ آپشن. جی جناب، آپ چاہتے ہیں کہ آپشنز دیا جائے تو آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 سورہ محمد، آپشن نمبر 2 سورہ فتح. سورہ محمد. آپ نے کہا سورہ محمد اور مجھے اندازہ تھا آپ اسی آپشن کو چوز کریں گے مگر آپ نے جو جواب دیا وہ جواب بالکل غلط ہے. صحیح جواب ہے سورہ فتح. آپ کے اسکور کو -10 کر دیا جائے گا. باری ہے ایک مرتبہ پھر محمد غفران کی. جی غفران رضا، اس مرتبہ بتائیے کس موضوع سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے؟ قرآن پاک. جی جناب، ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کے موضوع کو سلیکٹ کیا ہے سوال کے لیے. سوال آپ سے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ بغیر آپشن کے اگر جواب دیا تو اسکور میں اضافہ ہوگا 10 پوائنٹس کا. آپشن. چلیں جناب، کوئی رسک لینا نہیں چاہتے، آپشن سننا چاہتے ہیں. آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 سورہ حشر، آپشن نمبر 2 سورہ صف. سورہ حشر. آپ نے کہا سورہ حشر. آپ کے پاس آپشن موجود تھا سورہ صف کا بھی مگر آپ نے سورہ حشر کو چوز کیا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ آپ نے آپشن سننے کے بعد بھی آپشن چوز کیا سورہ حشر. آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر، کیونکہ صحیح جواب ہے سورہ صف. کوئی بات نہیں، ابھی مزید آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. جی جناب، اب باری ہے محمد معاذ کی. قرآن مجید. قرآن مجید کے موضوع سے ہی آپ سے سوال ہوگا جناب. سوال ہے، سورہ بنی اسرائیل سے کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ آپشن. جی آپ نے کہا آپشنز.
آپشنز ہیں، آپشن نمبر 1 15واں پارا، آپشن نمبر 2 16واں پارا۔ 16 آپ نے کہا 16واں پارا۔ جی غفران، کیا لگتا ہے ان کا جواب؟ غلط ہے، غلط ہے، کیوں غلط ہے جناب؟ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ جی جناب، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ غفران رضا کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، مگر نمبر نہیں دیے جائیں گے کیونکہ یہ سوال تھا محمد معاذ کا، اور محمد معاذ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر لیے جائیں گے۔ اب باری ہے ایک مرتبہ پھر محمد غفران کی۔ جی غفران بتائیے کس موضوع سے سوال کیا جائے، قرآن یا حدیث؟ قرآن۔ چلیں جی، سوال آپ کے لیے یہ ہے، قرآن پاک کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن پاک کا ٹاپک جی آپ چاہیں تو آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشن آپشن نمبر 1 انسان، آپشن نمبر 2 حیوان۔ صحیح جواب 5 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب 10 نمبر واپس کروا دے گا۔ حیوان۔ آپ نے کہا حیوان، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے انسان۔ قرآن پاک کا ٹاپک ہے انسان۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اگلی باری ہے محمد معاذ کی۔ جی محمد معاذ موضوع سلیکٹ کریں گے۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید، فرقان حمید۔ چلیں جناب، آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک میں اسم محمد کتنی بار آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ آپ آپشنز بھی لے سکتے ہیں۔ آپشن آپشنز آپ کے پاس ہیں، آپشن نمبر 1 5 ٹائمز، آپشن نمبر 2 4 ٹائمز۔ 5 ٹائمز۔ آپ نے کہا 5 ٹائمز، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے 4 ٹائم۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد یہ قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ معاذ سے غلطی ہو گئی ہے، نمبر مائنس کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ باری ہے آخری سوال کرنے کی۔ یہ سوال فیصلہ کرے گا کہ آج کے ہمارے پروگرام کے ونر کون ہیں اور آج کے ہمارے پروگرام کے رنر اپ کون ہیں۔ بڑھتے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹ محمد غفران کی طرف۔ جی غفران رضا، کس موضوع سے ریلیٹڈ سوال کریں؟ قرآن پاک۔ ایک مرتبہ پھر موضوع سلیکٹ کیا ہے، قرآن پاک۔ قرآن پاک سے سوال یہ ہے، قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کس سورت کے شروع میں ہے؟ سورۃ العلق۔ آپ نے کہا سورہ علق، کوئی آپشن نہیں سنا۔ یہ جواب آپ کو 10 نمبر دلوا بھی سکتا ہے اور آپ کے اسکور سے 10 نمبر واپس بھی کروا سکتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس بار آپ نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کے نمبر لے کے نہیں جائے گا، بلکہ آپ کا جواب آپ کے اسکور میں 10 نمبروں کا اضافہ کر کے گیا ہے۔ اللہ۔ چلیں جناب، باری ہے آخری سوال کرنے کی اور آخری سوال ہوگا محمد معاذ سے۔ قرآن مجید۔ ایک مرتبہ پھر محمد معاذ نے انتخاب کیا ہے قرآن مجید کے موضوع کا۔ قرآن پاک کے موضوع سے سوال آپ کے لیے یہ ہے، قرآن پاک کی سورت سورہ فاتحہ، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ آپ چاہیں تو آپشنز بھی لے سکتے ہیں۔ 7۔ آپ نے کہا 7 آیتیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بڑا ہی زبردست مقابلہ رہا اور بالآخر مقابلہ محمد غفران نے جیت لیا۔ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ دونوں بھائی نیچے تشریف لائیں گے۔ محمد معاذ نے بھی ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا، یہاں تک پہنچے اور کانفیڈنٹلی جوابات دیے، بڑے ہی زبردست جوابات دیے۔ میں آپ کے ہاتھ سے محمد معاذ کو انشاءاللہ تحفہ دیا جائے گا۔ چلیں غفران بھائی ہمارے معاذ بھائی کو تحفہ دیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے ونر رہے محمد غفران، اگلے راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ انتظار کیجئے گا، سیم چینل سیم ٹائم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب۔